وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیک ہداہم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272 میں پروردگار عالم نے رسول اللہ کو مخاطب قرار دیتے ہوئے وہ لوگ جو انفاق نہیں کرتے یا انفاق کے بارے میں مختلف مشکلات کا شکار ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رسول سے فرمایا ہے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی انفاق نہیں کرتا۔ ہم نے آیات میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے، آپ نے بھی تبلیغ کی ہے، جو آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ احسن انداز میں، خوبصورت انداز میں وہ پیغام پہنچائیں لوگوں تک، آپ نے پہنچا دیا پیغام۔ اب اس کے بعد اگر ایک فرد انفاق نہیں کرتا یا ایک فرد اپنے انفاق میں خدا کو مد نظر نہیں رکھتا بلکہ اس کے مد نظر وہ لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر وہ انفاق کر لے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ انفاق کر رہا ہے تو لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ پہلے مرحلے میں، ابتدائی مرحلے میں رسول اللہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کو ہدایت کریں۔ رسول اللہ کی ذمہ داری ہے ان کو ہدایت کرنا، ان تک ہدایت کا پیغام پہنچانا، لیکن اگر اس کے بعد وہ نہیں سمجھ رہے تو یہاں پہ فرمایا لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت کی ذمہ داری تم پہ نہیں ہے، یعنی اگر وہ پھر بھی صحیح راستے پہ نہیں آ رہے تو پھر آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، پھر آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، پھر آپ کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ البتہ ایک اور بھی اس آیت میں احتمال بعض مفسرین نے دیا، لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت تمہارے ذمہ نہیں، کہ کفار و مشرکین، ان کے جو غریب اور فقیر اور نادار لوگ، جو غیر مسلم لوگ تھے، اگر ان پہ انفاق کرنا چاہیں تو کیا ہم ان پہ انفاق کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ آپ ان پہ بھی انفاق کریں اگر ان کے غریب لوگ ہیں، ان کے بیمار ہیں، ان کے پریشان ہیں، جو مسلم نہیں ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہدایت کی راہ پہ تو نہیں ہیں۔ ہاں، یہاں پہ فرمایا لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت کی ذمہ داری تمہاری گردن پہ نہیں ہے، یعنی آپ نے تو پیغام پہنچایا ہے۔ ایک یہ بھی اس قسم کی رائے بھی ہے یہاں پہ مفسرین، لیکن جو زیادہ مناسب ہے وہ یہی لیس علیک ہداہم، یعنی جو مسلمان، جو مومنین، وہ ان کی ہدایت پیغام پہنچانے کے بعد اگر وہ صحیح راستے پہ نہیں آتے، ان کے انفاق میں مختلف قسم کی مشکلات ہیں، تو اس کے بعد تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وہ یعنی جو انسان مقدمات فراہم کرے، تمہیدی مراحل کو طے کرے، وہ اس راستے پہ آگے بڑھتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی تم انفاق کرتے ہو، من خیر، خیر میں سے، اس کا ایک مصداق مال ہے،
یعنی مال بھی خیر ہے، مال بھی اچھی چیز ہے، مال بری چیز نہیں ہے۔ اگر اچھائی کی راہ میں خرچ ہو تو مال بہت اچھی چیز ہے، اگر فقیروں کے کام آئے، یتیموں کے کام آئے، معاشرے کے کام آئے تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لہذا فرمایا اور جو تم خرچ کرتے ہو خیر میں سے فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے، یعنی اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، تمہارے معاشرے کا فائدہ ہے، تمہارے سماج کا فائدہ ہے۔ خدا پہ تم احسان نہیں کر رہے، اگر تم انفاق کرتے ہو تو اس میں بھی تمہارا اپنا فائدہ ہے، وہ علاقہ اچھا ہوگا، اس کی ترقی کے کام ہوں گے، وہ ملک اچھا ہوگا، اس کے جو رہنے والے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کے حالات اچھے ہوں گے، تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ انسانیت اور بشریت کا فائدہ ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم انفاق نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی مرضی کے لیے، مرضات اللہ کی تلاش کے لیے۔ یعنی ہمیں یہ اس حصے میں سمجھا رہا ہے پروردگار عالم، جیسے پہلے بھی گزرا، کہ تمہارا انفاق اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا انفاق فقط اور فقط رضا پروردگار کے لیے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہونی چاہیے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، ایک اور انداز میں، مختلف انداز میں انفاق کو، اس کے فوائد کو، اس کے مثبت آثار کو پروردگار عالم نے، معاشرے کا اس کو کیا فائدہ ہے، خود انسان کو اس کا کیا فائدہ ہے، دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہے، آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہے، مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو بھی تم خیر میں سے انفاق کرتے ہو، یوفَّ إِلَيْكُمْ، یوفَّ إِلَيْكُمْ، یوفَّ، اس قسم کے جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں ثواب کے بارے میں، اجر کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، یوفَّ إِلَيْكُمْ یعنی اس کا پورے کا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اس کا تمہیں اجر ملے گا، یوفَّ إِلَيْكُمْ، پورے کا پورا، یعنی ذرہ برابر، جیسے دوسری بعض آیات میں فرمایا کہ اگر ذرہ برابر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو دیکھے گا، اس کے ثواب کو پائے گا، ذرہ برابر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو دیکھے گا۔ تو یہاں بھی فرمایا یوفَّ إِلَيْكُمْ، اس کا پورے کا پورا اجر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ میرے انفاق میں خلوص ہی خلوص ہو، اخلاص کی بلند ترین سطح پہ ہو میرا انفاق، لیکن جو مجھے ثواب مل رہا ہے وہ کام ہو، ایسا نہیں ہے۔ بالکل مکمل، پورے کا پورا، جتنا تمہارے انفاق میں خدا ہے اسی کے مطابق تمہیں اجر ملے گا۔ یوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، یہ ایک اور طرح سے تاکید ہے۔ جب میرے عمل کی کیفیت، اس کی کوالٹی وہ بلند ہے، مجھے کم ملتا ہے تو یہ ایک قسم کا ظلم ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، تم مورد ظلم واقع نہیں ہوگے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا انفاق کی بہت بلند سطح تھی لیکن پروردگار عالم نے مجھے جو ثواب دیا وہ ثواب بہت کم ہے، اس طرح سے نہیں۔ اب اس آیت میں بھی دیکھیں مختلف انداز میں پروردگار عالم نے انفاق کے آثار اور اس کے فوائد کو بیان کیا۔ اس کا فائدہ تمہیں ہے، تمہارے نفسوں کو ہے، اس انفاق کا فائدہ معاشرے کو ہے، لیکن کون سا انفاق؟ جو اللہ کی رضا کی خاطر ہو، جو ابتغاء وجہ اللہ، یہاں پہ بعض آیات میں، پہلے والی آیات میں مرضات اللہ کی تعبیر موجود تھی، یہاں پہ فرمایا الا ابتغاء وجہ اللہ، اس آیت میں یہ تاکید تھی۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کیونکہ ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن ذات پروردگار وہ باقی ہے، اس کا نام باقی ہے۔ لہذا یہاں بھی دیکھیں وَمَا تُنْفِقُونَ، اس آیت میں فرمایا تھا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، کیونکہ وجہ اللہ باقی رہے گا، اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارا انفاق بھی وجہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ذات خدا کے لیے ہونا چاہیے۔
جو انفاق ذات پروردگار کے لیے، ذات احادیت کے لیے انجام پاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ تھوڑا سا انفاق ہو تو پھر وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پھر وہ قلیل نہیں ہے، پھر وہ کثیر ہے۔ لیکن جو خدا کے لیے نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ ہو تب بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم انفاق پہلے مرحلے میں کر سکیں، پھر خلوص نیت کے ساتھ کر سکیں، اور آخری مرحلے میں ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس کا فائدہ جو بھی انفاق ہم کرتے ہیں اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے، اس میں ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے۔ خدا ہمیں معاشرے کے ضعیف طبقات کو، جو کمزور طبقات ہیں، ان کی خدمت کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔